وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا؟ اس جگہ کی کیا حالت ہوئی؟ وہ جگہ آج کہاں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں جانیں گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچے، جہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدین میں آپ 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہٰذا آپ نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے رخت سفر باندھا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی خنکی اور بیابانوں سے بھری تھی۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، ساتھ ہی آپ کے گھر والے، غلام اور بکریاں تھی۔ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سے تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہٰذا جب آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہٰذا آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کے بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھی ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی، اور نہ کوئی پتا، نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا اور نہ تپش۔ یہ منظر نہایت ہی عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آپ سے مغرب میں دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمے ہوگی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے، فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔
हजरत मूसा ने हुक्म की तामील फरमाई और अपना हाथ अपने गिरिबा में डालकर बाहर निकाला तो ऐसा नूर और चमक निकला जो बेमिसाल थी। लिहाजा ये दो मौजज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलाम किया और तूर से वापस लौटे तो कोई शख्स भी आपके चेहरे की तरफ देख ना पाता था। हजरत मूसा के चेहरों और आंखों में वो हुस्न और नूर आ गया था कि उस तजल्ली को देखने के बाद आपकी तरफ देखने वाला आपके हुस्न की ताब ना ला पाता था। अगर हजरत मूसा किसी की आंखों में आंखें मिला लेते तो उस शख्स पर हैबत तारी हो जाती थी। कोहे तूर से वापस आने के बाद आप मिस्र की तरफ रवाना हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस कायनात के रब से कलाम करने की सआदत पर कलीमुल्लाह कहा जाता है। मिस्र की वादी में मौजूद कोहे तूर वो पहाड़ है जिसे जबल मूसा भी कहते हैं। अल्लाह की तजल्ली को इस पहाड़ की चट्टानें बर्दाश्त न कर सकी और छोटी छोटी टुकड़ों में टूट गई। अल्लाह की तजल्ली की वजह से ये पहाड़ आज बिल्कुल बेआब हो गया है। इस पहाड़ पर किसी किस्म की कोई पेड़ पौधे नहीं उगती, ना ही यहाँ कोई पानी मौजूद है। ये पहाड़ दुनिया का वाहिद पहाड़ है जो रोज दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत तब्दील करता है। सुबह के वक्त ये निहायत ही गर्म होता है और रात के वक्त बिल्कुल ठंडा। ये पहाड़ रोज अपनी रंग में भी तब्दीली लाता है। ये रात के वक्त स्याह, सुबह के वक्त सुर्ख और दिन में बिल्कुल सुरमई दिखाई देता है। आज सेंट कैथराइन नामी चर्च कोहे तूर की दामन में वाक़ है। ये खानका 4वीं सदी ईस्वी में बनाई गई थी। खानका के इंतजामिया का कहना है कि वो झाड़ी जिस पर अल्लाह की तजल्ली हुई और मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया था आज तक वहीं कायम है। इंतजामिया ने वहाँ लकड़ी की रुकावटें बनाकर रास्ता बंद कर दिया है जहाँ लोगों का दाखिल होना मना है। बोटानी के एक्सपर्ट्स ने उस झाड़ी को मुख्तलिफ इलाकों में काश्त करने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। ये झाड़ी दुनिया के किसी हिस्से में भी काश्त नहीं की जा सकती। आखिरकार उस झाड़ी की एक कलम झाड़ी से कुछ दूर ही बो दी गई तो वहां पौधा निकल आया। साइंसदानों ने इस झाड़ी को मौजज़ा तस्लीम किया है। बहरहाल इस वाक़े में बहुत सारे पोशीदा पैगाम मौजूद हैं, जिनमें एक अहम पैगाम ये है कि इतनी अजीम और सख्त पहाड़ अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका और जल कर सुरमा हो गया, लेकिन ईमान वालों का दिल अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त कर लेता है। ये मुसलमानों पर अल्लाह की खास रहमत है कि अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को हम अपने दिलों में महफूज कर सकते हैं। ये दिल इतना अजीम और बाबरकत है कि जिसे देख कर फरिश्ते भी हैरत ज़दा रह जाते हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतार दिया होता तो तुम देखते कि ये फट जाता और दब जाता।